شجر غرقد یہودیوں کا مقدس درخت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجر غرقد کے متعلق کیا فرمایا؟ یہودی کس لیے ہر جگہ پر شجر غرقد کو لگا رہے ہیں؟ ایک پرسرار راز کی کہانی۔ چلیے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اگر آپ لوگ اسلامک ہسٹری اور اسلامک ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے آئیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہودیوں کا خیر خواہ درخت شجر غرقد، اس کے کئی نام ہیں جن میں سے شجر یہود، کنکار درخت یا یہودیوں کا پاسبان درخت عام ہے۔ غرقد ایک کانٹے دار جنگلی خروج جھاڑی ہے جس کی اونچائی 4 سے 6 فٹ تک ہے۔ اسے انگریزی میں بوسک کون اور عربی میں سویز اور یونانی میں لیسم کہا جاتا ہے۔ اس کی 70 قسم کی اقسام ہیں۔ ان میں سے لیسم نامی قسم موجودہ امارات میں زیادہ کثرت سے پائی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں غرقد کی یہی قسم مدینہ اور اطراف مدینہ میں کثرت سے موجود تھی، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکھڑوا دیا۔ سعودی حکومت اب بھی اس کا پتہ چلنے پر اسے فوراً اکھڑوا دیتی ہے۔ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع کا اصل نام بقیع الغرقد اس لیے تھا کہ جس جگہ پر یہ قبرستان ہے پہلے یہاں پر غرقد کی جھاڑیوں سے بھرا ہوا ایک جنگل تھا جس کا نام لیسم بوکسترون ہے۔ قوم یہود عذاب الہی سے ڈرنے کی بجائے اسے ہمیشہ پانے کے لیے مستعد رہتی ہے۔ ایسی سوچ کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے پیش نظر اس درخت کی کاشت کو اگانے میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفے میں بھی یہی درخت دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت اسے کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کر ڈالو، سوائے درخت غرقد کے، کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے۔ اگر بات کی جائے تو پچھلے 40 سال میں ایک اندازے کے مطابق 2010 سے 30 کروڑ سے زیادہ درخت لگائے جا چکے ہیں۔ اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف میں تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک پٹڑی کے دائیں اور بائیں صرف درخت غرقد ہی لگایا جا چکا ہے۔ جافا، جہاں پر دجال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا ہے، وہاں ابھی سے غرقد کا درخت لگانا شروع ہو چکا ہے۔ اس درخت کی تصویریں والی شرٹیں بڑی پیمانے پر تیار کی جا رہی ہیں اور ہماری نوجوان نسل اندھا دھند خرید کر انہیں پہن رہی ہے، اور یہ صرف 40 سال سے نہیں بلکہ 100 سال کا مہم جاری ہے۔ اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ درخت مسلمان ممالک جن میں انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان اور افغانستان شامل ہیں، ان میں بھی کاروبار کے نقطہ نظر سے کاشت کیا جاتا ہے۔ ہندوستان اور راجستھان میں بھی درخت لگایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جوشف نامی تنظیم ایک کتابچہ بھی بڑے پیمانے پر شائع کر رہی ہے اور لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، جس میں یہودیوں سے کہا گیا ہے کہ جب تم گھر لوٹو تو غرقد کا ایک درخت لگا کر گھر لوٹو۔ یاد رہے کہ اس تنظیم کے 21% شیئر اسرائیل کے ملکیت ہے۔ یہودی جانتے ہیں کہ آقائے دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ سچا ہے اور ہر قیمت پر پورا ہونے والا ہے۔ چنانچہ یہودی اس حدیث کی روشنی میں غرقد کی کاشت میں لگے ہوئے ہیں۔ جب اس زمین کی ہر ایک چیز پکار کر کہے گی کہ اے مسلمانوں، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کر دو، تو اس وقت یہ درخت ہماری پناہ گاہ بن جائے گا اور ہمیں اپنی پناہ میں لے لے گا۔ اس حوالے سے کئی علماء کرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل نے بڑے پیمانے پر غرقد کے درخت لگا کر یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کا وقت قریب سے قریب کر دیا ہے۔ آخر میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ یہ غرقد کا درخت مت لگائیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں
اور اس درخت کو کاٹ کر پھینک دیں۔ اگر آپ کے کئی علاقوں میں یہ درخت آپ کو نظر آئے تو آپ اس درخت کو کاٹ کر پھینک دیں اور اپنے بچوں اور اپنی نوجوان نسلوں کو ان کی شرٹیں پہننے سے روکیں، کیونکہ ان شرٹوں پر ان درختوں کی پکچر لگی ہوئی ہے۔ اور جو اللہ کے نبی نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں جو نصیحتیں دی ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو انفارمیشن سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اسے آگے مسلمانوں تک شیئر کریں اور اپنے مسلمان ہونے کا فرض نبھائیں، کیونکہ پاکستان میں آج بے تحاشا یہ درخت لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگ اس کے متعلق جانتے ہی نہیں ہیں۔ 100 میں سے 80% لوگ اس کے متعلق نہیں جانتے۔ دیہاتوں میں اس کو کثرت کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ دیہاتی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ خود بخود بڑی تیزی سے اگ جاتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ آپ اس کو پتھریلی زمین پر بھی لگائیں گے نا تو پانی کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ پانی کو اپنے اندر سوک کر لیتا ہے، یہ پانی کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے اور بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ ہم دنیا کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ ترقی کر چکے ہیں، دنیا کے لحاظ سے ہمیں ہر چیز کی سمجھ ہے، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن دین کے لحاظ سے آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ ہمارے دادا نے، ہمارے نانا نے، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں چھوڑا تھا۔ دین میں ترقی نہیں کی ہے، دنیا میں کر چکے ہیں۔ دین کو سیکھنے کا شوق پیدا نہیں ہوا، لیکن دنیا کو بھرپور طریقے سے سیکھ چکے ہیں۔ اسی لیے تو آج ہم اسلام میں بہت پیچھے ہیں۔ آپ کافروں کو دیکھیں، یہودیوں کو دیکھیں، کتنے آگے بڑھ چکے ہیں ہم سے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کا جو جھوٹا مذہب تھا انہوں نے اس کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، اسی لیے آج وہ ہم سے بہت ہی آگے بڑھ چکے ہیں۔ لیکن ہمارا جو حقیقی مذہب ہے، جو حق ہے، جو سچ ہے، جو ہونے والا ہے، ہم نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم بھی اپنے دین کو لے کر آگے بڑھیں گے اور یہی مقصد بنائیں گے کہ مجھے اپنے دین کو آگے بڑھانا ہے، اپنے دین کو آگے لے کے چلنا ہے، مجھے لوگوں کو سکھانا ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے، تو ہم دنیا میں بہت آگے ترقی تک پہنچ جائیں گے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے دین میں ہی انسان کی کامیابی ہے، اللہ کے دین میں ہی اسلام کی فلاح ہے۔ اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس درخت کے بارے میں جان جائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔